گے اور ہمارا کی کرے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ لیٹس میم سورہ ملک ہے. اب جی. تو اس اینڈ سے پہ پہلے پہنچ میں گئے ہیں. اس جی سے جی پہلے ہم تھوڑا سا ایک نئی چیز آپ لوگ شروع کر دیں، پھر جو بھی آتا جاتا ہے اس سے شیئر آپ لوگ جس طریقے سے شیئر کرنا چاہو آپ اپنے باقی ساتھیوں سے. ریکارڈنگ ہوگی وہ اس میں بھی سن سکتے ہیں. یہ ایک نئی چیز آئی تھنک سب لوگوں کو پسند آنے لگی، تو ہم نے اس کو کنٹینیو کر دیا ہر گروپ کے لیے. سو آپ لوگ بھی اس کو، یہ علم ایک صرف بک ہے. جی علم صرف والی بات کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، علم صرف تو رابعہ پڑھا رہی ہیں، اس کو میں کوشش نہیں کروں گی. لیٹ یہ ایسی ہے. یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک جی ہے. جی آ رہا ہے. تو اس میں پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کروایا تھا میں نے پہلے آپ لوگوں کو؟ میم نہیں. تو نہیں، یہ فرسٹ ٹائم. ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ اس کو کہتے ہیں مدینہ بک. یہ ڈاکٹر عبدالرحیم عبدالرحمن، اور اسی قسم کا ایک اور نام بھی ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالعزیز عبدالرحمن. تو یہ عبدالرحیم عبدالرحمن شاید عبدالعزیز عبدالرحمن انہی کے بیٹے ہیں. سو یہ ان کا بہت کام ہے ماشاءاللہ. 80-90 سال کے بزرگ ہیں یہ اب، اور انہوں نے بہت ساری عربی کتابیں لکھی، کتب لکھی، اور عربی کو واپس دنیا میں لانے کا اور عام کرنے کا. ٹو بی آنیسٹ، جو قرآن کی عربی ہے وہ عربوں کو بھی نہیں آتی. اب ہم بہت کلوزلی، کیونکہ پڑھانے میں عرب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کو میرے ساتھ 16 لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں، اور میں نے پہلی کلاس میں جا کے پوچھا who knows the meaning of the Quran، تو سب نے کہا no we don't know، right. so ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، right. تو یہ عبدالرحمن عبدالرحیم جو ہیں ڈاکٹر، ماشاءاللہ اللہ ان کو پروٹیکٹ کرے اور مزید ان کو زندگی اور صحت دے، تاکہ یہ خدمت اسلام کی جتنی کرنا چاہیں، جتنا بھی ان کے پاس اللہ نے موقع دیا ہے وہ کرتے رہیں. تو ان کی یہ بک ہے. پہلا سبق تو ان کا بہت ہی آسان ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے کیا سیکھیں گے، لیکن بائی دا اینڈ آف 4 کتابیں ہیں ان کی، 4 والیوم ہیں. جب 4تھے والیوم پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو علم صرف بھی آ رہا ہوتا ہے، نحو بھی آ رہا ہوتا ہے، ایوری تھنگ آ رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو وہ آسان سے وہ آگے لے کے چلیں، لیکن آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی، کیونکہ میرا جو دروس اربعہ، رائٹ، چوتھے درس پہ ہے میرا صبح کا گروپ، اور بہت انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک. تو آپ لوگ بھی اس کا تھوڑا سا ٹریلر لے لیں، اور اگر ہم ہر کلاس میں تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں تو یہ پڑھیے. پہلا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹاپ پہ؟ الدرس الاولو. ٹھیک ہے، اولو. ہاں. اور اس کے بعد کیا لفظ سکھایا ہے درس اول میں آپ کو؟ ہادا. ہادا مین یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مطلب ہے قریب کا اشارہ. اس میں اشارہ قریب، اس کا مطلب. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو پڑھتے جائیے. ہاذا، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاذا مسجد، ہاذا باب، ہاذا ہم کتاب، ہاذا قلم، ہم ہاذا مفتاح، ہاذا ہم مکتب، ہاذا ہم سریر، ہاذا کرسی. اب اس میں مجھے بتائیے کہ کون سا لفظ ہے جو آپ کو نہیں آتا تھا؟ سریر جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتا تھا، باقی سارا پتا تھا. یعنی کرسی، اب پتہ چل گیا. باب. ہاں یہ ٹھیک ہے. بیڈ کو سریر کہتے ہیں. کا بیٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں کچھ لوگوں کو مفتاح بھی نہیں پتا ہوتا، جو کہ کی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز آپ نے یہ نوٹ کی ہوگی کہ ساری چیزیں تنوین کے ساتھ آئی ہیں. ہاذا بیتن، ہاذا مسجد، ہاذا باب، رائٹ. اچھا، مزے مذکر کی بھی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 7 سال کے بچے بھی، لائک میرا نواسا چونکہ مجھے کہتا رہتا تھا پوری دنیا کو آپ پڑھاتے ہو، مجھے نہیں پڑھاتے ہو، تو میں نے اس کی بھی کلاس ہفتے میں ایک بار شروع کی ہے، جو ایکسکلوسیو اس بچے کے لیے ہے، تاکہ میں اس کو سمجھتے ہوئے کہ وہ کتنا سمجھ سکتا ہے. تو اس نے یہ پہلا پیج جو ہے بڑی اچھی طرح یاد کر لیا. بس بابن کو بیبن کہہ دیتا ہے وہ کبھی کبھی، کیونکہ ابھی اس کو ملانا نہیں آیا. اب میں اس کو رائٹنگ بھی سکھا رہی ہوں. ٹھیک. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی جو ینگ نسل ہے نا،
اس کو بھی آپ عربی سے ابھی سے انٹروڈیوس کریں اپنے طور پہ, اسکولوں پہ ڈپینڈ نہیں کریں. ٹھیک, اگر آپ کے بچے کو آج ہی ھذا سریرن آ جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. سو بالکل یہ پہلا پیج تھا, کوئی مشکل نہیں ہوئی آپ کو. چلیں دوسرا پیج پہ آ جائیے. دوسرا پیج بھی کر جی لیتے ہیں, 2 پیج ہم ہر کلاس میں انٹروڈیوس کر دیا کریں گے, اور اس میں اگر جی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھے بتائیے گا. ٹھیک, پہلا پیج سے سب لوگ اتفاق کرتے ہیں, سب لوگوں کے لیے آسان ہے پہلا پیج. یس میم, پہلا پیج ایزی ہے. ٹھیک, دوسرے پیج پہ کیا ہے؟ کوسچن ماں آنسر ہے, میرے خیال میں. ہاں بتائیے پہلے کیا لکھا ہوا ماں, ماہذا کیا مطلب ہوا اس کا؟ ماہذا یہ کیا ہے, واٹ از دس. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یس ماں کا مطلب پتہ چل گیا آپ کو اسی بہانے. ٹھیک ہے, سوالیہ. اب ہاں اب اس کا پوچھیے, پہلا سوال پوچھیے ماں ہاذا, ماہذا اس کے بارے ہاذا میں بیت. پوچھیں. ہاں, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد سوال کرنے کا ایک اور طریقہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اھذا بیتن, رائٹ. ایک سوال ہوتا ہے واٹ از دس, واٹ از دس, اور ایک سوال ہوتا ہے واٹ از دس, اور آپ کا جواب ہوتا ہے دس از اے ہاؤس. اور ایک سوال ہوتا ہے از دس اے ہاؤس, رائٹ. ایسے بھی سوال کرتے ہو نا آپ, از دس اے ہاؤس. ٹھیک ہے, تو ایسا سوال جو ہے وہ اھذا بیتن. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا سوال؟ اھذا بیتن. ٹھیک, تو جواب کیا ہوگا؟ جب آپ از اور آر اور ایم سے سوال شروع کرتے ہیں تو وہ کیسے سوال کہلاتے ہیں؟ یس اینڈ نو کوسچن. اس کے جواب میں آپ کو ہاں یا نہ لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ بیت ہی ہے تو آپ کیا کہو گے؟ ہاں, یس, نعم. کیا کہیں گے آپ؟ نعم ھذا بیتن, یس یہ گھر ہے. ٹھیک ہے, اب اگلا سوال کیا ہے پوچھیے. ماہذا, ہاں ما ھذا, ھذا جواب کیا ہوگا؟ قمیص. ہاں ٹھیک ہے, اگلا سوال کیا ہے اس کے اھذا لیے؟ سریر, کیا ہاں یہ کیا بیڈ یہ, ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا, نہیں, ہاں, نو. ھذا ھذا کرسی, کرسی. ھذا کرسیٌ. ٹھیک ہے, اگلا سوال بتائیے. آگے ہے اھذا مفتاح, ہاں, یہ چابی ہے. لا, ہوں ہوں ھذا قلم. ہوں یہ ما ھذا, ہوں ھذا نجم. یہ واٹ از ہوں دس, یہ کیا ہے؟ ھذا نجم, یہ ستارہ, نجم ستارہ. صحیح. تو یہ 2 پیج ہی ہم رکھتے ہیں, چھٹے پیج تک میں آپ کو مدینہ بک کی PDF بھیج دوں گی, اور آپ اپنے طور پہ چلتے رہیے گا. ہم لوگ صرف 2 پیج کا ہم لوگ ٹائم نکالیں گے. ٹھیک ہے, ایوری کلاس میں. ٹھیک, زیادہ نہیں میرا کریں بیٹا گے بھی کیونکہ ساتھی ہے, سن رہا ہے میرا بیٹا بھی. ہاں اس کے لیے پرفیکٹ ہے. اس کو نا ایک, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو؟ جی میں ٹھیک ہوں. ٹھیک, آپ عربی پڑھو گے؟ ٹھیک, آپ کو جب یہ جی پہلی والی مدینہ بک پوری آ جائے گی نا تو آپ کے لیے کوئی گفٹ ہم لوگ بھیجیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, وہ سرپرائز ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یاد کرو اسے. صحیح ہے, انشاءاللہ. جی چلیں, سدرا سورہ ملک کروں؟ جی چلیں, میم. اچھا جی, سورہ ملک ہے آپ کی کہاں پہ؟ اس میں 28 ٹھیک, 28 آیت ہے. صحیح. 67 ملک, سورہ ملک کا نمبر ہے 67. 27 آیت ہے. ٹھیک ہے, چلیں. 27. جی جی ٹھیک ہے. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. فا جو ہے وہ استثناء ہے. لما یہ ہے ایڈورب آف ٹائم, صحیح. ظرف زمان. را او ظرف زمان.
اس میں ضمیر ہے صحیح اور پھر جب اسے یعنی یہ بات ہو رہی ہے قیامت کی، تو صحیح جب اسے دیکھیں گے زلفتن، یہ اسم ہے، اس کا مطلب ہے کہ آتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے پاس پہنچتے ہوئے دیکھیں گے، سی آت، تو یہ ہے کہ بگڑ جائیں گے، یہ ماضی ہے، یہ جو ورڈ ہے یہ ماضی کا ہے، ناؤن ہے، اسم ہے، ان کے چہرے، وجوہ چہرے، تو چہرے ان کے بگڑ جائیں گے، کن کے؟ الذین، اس میں موصول ہے ان لوگوں کے، کفارو جنہوں نے کفر کیا، اور کفارو جو ورب ہے ماضی ہے، یہ جو ہے حرف عطف ہے، کیلا کہا جائے گا مجہول کا سے، اور ان سے کہا جائے گا حاذ اللذی، کہ یہ ہے وہ، کن تم بھی ہی تدعون، جو تم کن تم، کہ کن جو ہے وہ ورب ہے کہ جس کو تم پکارتے تھے، جو اس کو تم مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ کب آئے گی، تو یہ ہے وہ بی جو بی ہے وہ ہے جار ہے، حرف جار ہے بی، اور ہی اس میں ضمیر ہے، تدعون، اور یہ فعل مضارع ہے، اور اس کی 8ویں فارم ہے، فارم نمبر 8۔ صحیح ٹھیک۔ تو یہ سوال پوچھتے رہے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، عذاب کیا ہوگا، جب وہ قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہروں پہ عیاں ہو جائے گی ان کی ساری جو سوال، جو غلط سلط سوال کیا کرتے تھے، یقین ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر، رائٹ، اس وقت ان کو احساس ہوگا یا افسوس ہوگا یا جو بھی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صحیح، کوئی اس میں سوال کسی کو؟ کوئی مشکل کانسیپٹ تو نہیں تھا؟ ٹھیک، ہاں جی ہاں جی صحیح، ہاں جی، اب آگے کر لیجیے آپ۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ و من معی او رحمانا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ کل ٹھیک فعل ہے، امر ہے، اور کہ تم جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب تم ان کو کہہ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ تم ان کو کہو کہ ارأیتم، جو ہے وہ سوالیہ ہے، کیا ہاں ابھی آپ نے پڑھا نا، ہاں جی، دیکھتے ہو جی، ہاں تم کہ بھلا تم کیا تم دیکھتے ہو، ان حرف شرط ہے یہ، اگر اہلا کانیہ، کہ اگر جو چھوٹی ہے وہ مجھے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس میں ضمیر کے لیے، کہ مجھے اگر ہلاک کر دے اللہ، کہ بھلا تم دیکھو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، مم میہ، تو کون ہے، جو اور ہے جو وہ بھی حرف، میرے ساتھ ہے، یعنی کہ مجھے اللہ ہلاک کر دے، ہاں، اور جو بھی میرے ساتھ ہے، یعنی کہ ان سب کو ظاہر ہے، ہاں، اور یہ جو معیہ ہے یہ بھی وہ ہے ایڈورب آف لوکیشن، زمان، ایڈورب آف لوکیشن، ٹھیک ٹھیک، ظرف زمان، مکان ساتھ ہے، یعنی کہ ہاں مکان ہے، صحیح، یس، مکان، اور یا رحمانہ، یا مجھ پر رحم فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو اگر ہلاک کر دے یا پھر مجھ پر رحم فرمائے، تو فمن یجیرو، تو وہ کون سا ہے، فمن جو ہے وہ یہاں پر فا جو ہے وہ یہاں پر جواب میں آ جائے گا، جواب شرط ہے، اور من جو ہے وہ سوال میں آ جائے گا کہ یہ سوالیہ ہے، وہ کون ہے کہ جو بچائے، یجیرو، بچائے کافروں کو من عذابی، کہ مجھے تو اللہ ہلاک کر دے یا رحم کر دے وہ تو تم دیکھو، لیکن تمہیں جب اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا عذاب میں ڈالے گا تو تمہیں کون بچائے گا؟ کیونکہ ان کے تو پاس وہ پھر کون؟ رحم کا آپشن نہیں رہا نا، رحم تو جب ہی ہوگا جب آپ بلیو کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو دونوں چیزوں پہ یقین ہے کہ اللہ مجھے ہلاک بھی کر سکتا ہے، مجھے پروٹیکٹ بھی کر سکتا ہے، رائٹ، لیکن ہاں جی، اگر تمہاری ہلاکت آئی اور تم پہ عذاب آیا تو تمہارے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، خالی عذاب ہی رہ گیا نا تمہارے پاس، پھر رحم کس سے مانگو گے تم، رائٹ، ہاں وہ ہے جو آپ کی صحیح مدد کرے گا، بالکل، صحیح، اور یہ جیر یہ ورب ہے، اور فارم 4 ہے، الکافرینہ یہ ناؤن ہے،
اور من یہ ہے حرف جار ہے، اور عذابن یہ بھی نون ہے، اور علیم یہ اس میں ہے، عذابن علیم. صحیح. تو یجیرو آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ نیا لفظ ہوگا. ارائیتم تو پہلے کئی بار آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں آیت کو دیکھیں اور اپنے لفظ معائنی کے حساب سے وکیبلری کے حساب سے دیکھیں تو پوری آیت میں آپ کو ایک لفظ ایسا تھا جو کہ نیا ہے. اگر غور کریں آپ، کافرین آپ کو آتا ہے، عذاب آتا ہے، علیم آتا ہے، رحم آتا ہے. اجر سے نکلا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ وہی ہے، یجیرو اجر اور جیم واو رے سے، رائٹ. جیم واو رے، جیم واو رے پروٹیکٹ، اجر سے نہیں آیا یہ، رائٹ. صحیح ہو. جورا یہ نیا لفظ ہے، پورا نیا لفظ ہے. اس کو آپ اپنے ووکیبلری کی کاپی میں الگ سے لکھ لیں. ہاں، یعنی کہ اب آپ آیتوں پہ یہ 25-26 آیتیں کرنے کے بعد اب آپ سوچا کریں کہ اب مجھے کون سے لفظ نہیں آتے. دیکھیں ڈے بائی ڈے، آیت بائی آیت آپ کے لفظوں کا ذخیرہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی نیا لفظ آ جائے تو اس کو ہائی لائٹ یا تو قرآن میں ہی کر لیا کریں تاکہ دوبارہ آپ کی نظر سے گزرے، اور دوبارہ نہیں آتا تو پھر آپ اس کے معنی کو دیکھیں. 3-4 بار ایسا ہوگا، کیونکہ قرآن تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، سورہ ملک تو ہم روزانہ ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو 3-4-5 بار اگر آپ کی نظر سے وہ گزرے گا اور آپ کو معنی نہیں آتے ہوں گے تو پھر خود ہی وہ 5-6-7 باری کے بعد وہ آپ کو آنے لگ جائیں گے. ٹھیک. جی مجھے شوق بھی ہے کہ قرآن پاک کو ایک ایک لفظ کو میں سمجھوں، تو میں قرآن ہاں پاک کو کافی 5-6 دفعہ پڑھا بھی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. اب میں ایک ایک لفظ پر باقی بھی میں ریڈنگ کر رہی ہوں، قرآن پاک کی غور کر رہی ہوں ایک ایک لفظ پر ترجمے کے گڈ. ساتھ، ہاں ٹرانسلیشن بھی گڈ. سنتی ہوں، انگلش میں بھی بالکل اردو گڈ. میں بھی. بیسٹ. ٹھیک ہے. آگے آگے ہے قل ہوں الرحمن آمنا به وإلیہ وتوکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. قل صحیح. فعل امر، ہوا جو ہے وہ اس میں ضمیر ہو گیا، ہوا وہ رحمان، کہ وہ رحمان ہے. تم فرماؤ کہ وہ رحمان ہے. آمنا، آمنا کہ ہم پر ایمان لائے، بھی ہی آمنا بھی ہی ہم اس پر ایمان لائے. کہ آپ فرماؤ کہ وہ رحمان ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے. و الیہ اور اسی پر، و توکلنا ہم نے توکل کیا. و ٹھیک ہے. الیہ وا جو ہے وہ حرف عطف ہے، الیہ پریپوزیشن ہے، یعنی جر ہے، اور ضمیر اس میں ضمیر ہے ہی جو ہے. و صحیح. توکلنا یہ ورب ہے اور فائل ہے توکل. جو ہے وہ ضمیر ہے. و توکلنا اور ہم نے توکل کی، اسی پر توکل کیا. فستعلمون اس میں جو فا ہے وہ میرے خیال شاید استثناء ہے، یا پھر وہ اور جو بیچ میں سین ہے وہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ساتھ سین لگا ہوا ہے. صحیح، بالکل بس صحیح پہچان. ہاں جی. اور جو تعلمون ہے وہ تم جان لو verb ہے. گے، رائٹ. ہاں سا کا اور مطلب تم گے. جان لو گے. ہاں جی. من جو یہاں پر وہ من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون گمراہی میں ہے. اس میں میں نے جو نوٹ کیا ہوا ہے وہ ہے مسئول. من آتا ہے مسئول کے لیے، مسئول اس میں مسئول. تو ہاں اگر میں اس میں کہہ رہی موصول ہے. ہاں جو ہوں اس میں موصول، ماں بھی کبھی کبھی اس میں موصول ہوتا ہے، من موصول ہوتا ہے. صحیح. ہوا فی ضلال مبین کون کہ ہے جو گمراہی میں ہے. ٹھیک ہے. گمراہی میں، کھلی گمراہی میں. اور ضلال اسم ہے، فی جو ہے وہ جار ہے، لال اسم ہے، اور مبین جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ بھی فارم 4 میں لیکن ناؤن ہے یہ. صحیح. ٹھیک. تو اس میں بھی آسان سے کانسیپٹ ہے کہ اللہ ہی رحمان ہے، یعنی کہ رحم کرنے والا اللہ ہی ہے، رائٹ. جی مکمل رحمت رحم والی. کس کے پاس ہے. ہاں. جی سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پہ توکل کرتے ہیں، رائٹ. ٹھیک. فستعلمون بس تم جان لو گے کہ کون پیپر ہے، جو بتا دیجیے گا کون گمراہی میں، ہم تھے کہ آپ تھے. اوپر والا بھی مقابلہ ہاں چل رہا ہے. ہاں وہی صحیح. تو یہ اور ہمیں میم آپ سوچنا چاہیے. کو ہاں لیکن وہ بھی جو ہے
بحث آپ کسی سے نہ کریں، کیونکہ اور یہ بات بھی ہے کہ لائک تفسیریں بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیچر بھی اب بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل مجھے ابھی میری ایک دوست جو ہیں جنہوں نے بہرحال الہدیٰ جوائن کیا، اور جب میں درس نظامی پڑھنے لگی تو اس نے مجھے ذرا کوشش کیا، کوشش کر کے کہ بھائی اس میں بہت زیادہ ضعیف احادیث ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس لیول پہ آ جانا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے سلیبس میں ضعیف احادیث ہیں اور کس کے سلیبس میں. یعنی کہ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ ایک اسکول گئی جہاں پہ جو استاد صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھا کریں، آپ لوگ ذکر کیا کریں. رائٹ؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ کون علم رکھنے والا قرآن پڑھنے سے منع کرے گا؟ اور اس کے ذہن میں اللہ نے خود ہی ڈال دیا، وہ گھر آ کے سوچنے لگے گی کہ یہ تو بہت ہی، یعنی کہ بہت ہی گھناؤنی بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ قرآن نہ پڑھا کرو، خالی ذکر کر لیا کرو اور درود پڑھ لیا کرو. رائٹ؟ سو اس نے اپنا دامن ایسے لوگوں سے بچایا، اور اس نے جا کے الحمدللہ الہدیٰ جوائن کیا، اور خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے وہاں پہ الہدیٰ پاکستان کی. اور اب اس کی نالج ماشاءاللہ، اس نے وہاں پہ ان کے امتحان. جی کوئی طارق بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے؟ نہیں میں نے بولا نہیں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا، ہم نے 3 ہفتے پہلے جو ڈسکس کیا تھا ذکر اللہ یا اذکر اللہ، وہ بیسک وہ قرآن ہی، ذکر اللہ قرآن ہی ہے. مطلب جو غلط سمجھتے ہیں جیسا بھی آپ بتا رہی ہے، وہ تو بہت ہی ظلم کرتے ہیں، ایکچولی ظلم کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ ان کو تسبیح دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے، یہ پڑھیں. اللہ کے نام کو پڑھنا اور سمجھنا، ان کی صفات کو، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے سے کون روک سکتا ہے؟ لائک یہ اچھی تعلیم نہیں. لائک جو بھی تعلیم ہے، بہرحال اس بچی نے خود ہی اپنا دامن وہاں سے بچایا اور اچھے ادارے میں گئی، اور پھر اب ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی تفسیر کی خود بھی ٹیچر ہے وہ، ماشاءاللہ. ہاں صفیہ، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب یا تو وہ خود ان کو علم نہیں ہے، یا پھر وہ کسی خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. نہیں، لائک علم والا یا لائک جو علم نہیں ہوگا، نہیں، ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری لائک ماشاءاللہ پٹھان کمیونٹی بڑے گورے رنگ کی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور پاکستان میں جو تاریخ بتائی گئی ہے کہ یہ سارے انگریز وغیرہ قرآن کی بہترین حفظ کر کے اور ساری نالج لے کر آئے، اور بیٹھ کے ان کی کوشش یہ ہوئی کہ سب بندے حفظ پہ لگ جائیں اور سمجھ کے کوئی بھی نہ پڑے، رائٹ؟ اور وہ جو مولانا تھے وہ بیسیکلی وہ لائک پاکستانی پٹھان نہیں تھے، وہ انگریزی جو لوگ تھے، انہوں نے اپنا بھیس بدل کے وہ انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں مدرسے قائم کروا دیے. صحیح. ابھی یعنی کہ میرے خود استاد ہیں جو کہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، اور ان کا جو میں اپنے الازہر یونیورسٹی کے جو ٹیچر تھے، میں ان کو واقعہ بتا رہی تھی کہ میرا اسکول یہاں بند ہو گیا جہاں پہ مجھے الازہر کے لوگ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ جو پاکستان سے جو پڑھ کے مفتی بن کے آئے ہیں، انگریزی تو بڑی ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی بھی اور اسلام بھی جانتے ہیں، تو بڑے لوگ گروہ کے گروہ ان کی کلاسوں میں 200 لوگ ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے پڑھایا کہ جو رقیہ ہوتا ہے، رائٹ؟ رقیہ کیا ہوتا ہے؟ لائک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے باقاعدہ حدیث کے مطابق کہ اس میں آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل اور قرآن کی کچھ آیتیں آپ پڑھتے ہیں، اور یعنی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آف کورس سمجھ کے پڑھیں تو اور بھی اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ رقیہ جو ہے خود نہیں پڑھنا چاہیے، اور رقیہ جو ہے حاملہ عورت پہ پڑھیں گے تو ان کا حمل گر جائے گا. اچھا، مجھے کچھ یہ بات بھلی نہیں لگی، یا میرے دل کو نہیں لگی، رائٹ؟ کہ قرآن پڑھنے سے تو پروٹیکٹ ہو رہا ہے بندہ، اس کے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے ٹیچر جو ہے جو الازہر یونیورسٹی کے، ان سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر علی میں نے یہ بات سنی ہے آج، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں that's so wrong, right؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رائٹ؟
اس کی کوئی دلائل نہیں ہے, اس کی کوئی توجہ نہیں ہے, رائٹ. وہ اپنے پاس سے بول رہے ہیں کہ رقیہ جو ہے وہ صرف عامل جو بابا ہوتے ہیں وہ آپ پہ پڑھیں تو آپ ان سے پڑھوائیں, آپ کو خود نہیں پڑھنا چاہیے. لائک آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور جو صحیح حدیث لائک ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود پڑھنا چاہیے رقیہ اپنے آپ پر, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے شفا کے لیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, اینڈ دیٹس اے دعا, اور وہ مسنون دعائیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیز ایجنڈا ٹائپ آف ٹیچرس, رائٹ, جو آپ کو اس راستوں سے بہکا رہے ہیں اور کسی اور راستوں پہ لے جا رہے ہیں. صحیح. سو ایجنڈا تو پاکستان میں ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ جو پروفیسر حداد گئے تھے وہ آئی ایم ناٹ ٹو شیور, ان کے بھی تھوڑے سے آئیڈیا تھوڑے سے مختلف ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کس لحاظ سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. بٹ ان کا کہنا, ان کا انٹرویو میں سن رہی تھی تو وہ پاکستان میں پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں, بنوری ٹاؤن کے ٹیچر کا انتقال ہو گیا ہے. وہ انہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی تو انہوں نے دیکھا کہ 60,000 کے قریب لوگ جنازے میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ سب لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے اسکالر ہیں جو ان استاد سے مستفیض ہوئے ہیں. تو وہ اپنا سر کھجانے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر 1000 اسکالر بھی ہوں یا 100 اسکالر بھی صحیح کے اسکالر ہوں تو اس ملک کی تو شان ہی بدل جائے. یہاں پہ 60,000 اسکالر ہیں, کچھ نظر تو آ نہیں رہا اسکالر کا طریقہ اور سلیقہ یہاں پر, رائٹ. سو وہ جو 60,000 اسکالر نکل رہے ہیں وہاں سے دھڑا دھڑ, وہ کیا سکھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے یا ایک اسکالر سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, تو انہوں نے کہا 3 سال انہوں نے وضو کے طریقے پہ ریسرچ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یار اس دنیا میں وضو کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پہ ضرورت ہے اسلام کی, آپ وضو میں لگے ہوئے ہیں, رائٹ. سو یہ ہو رہا ہے پاکستان میں آج کل. سو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, مطلب یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے علاوہ وہ ہر چیز پڑھاتے تھے. ایگزیکٹلی, دیٹس ٹرو, یا دیٹس ویری ٹرو. اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ تو مطلب پہ تو بالکل ہی نہ جائیں. ایگزیکٹلی. سو اللہ رحم کرے ایسی جگہوں پہ جانے سے اور تعلیم حاصل کرنے سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بڑے سنبھل کے اپنے جو معہد ہیں, ادارے ہیں جن سے آپ کو سیکھنا ہے, وہ آپ کو بڑے سمجھ کے چوز کرنے پڑیں گے. ٹھیک, صحیح. نیکسٹ آیت سدرا, لاسٹ والی انشاءاللہ. سدرا ہیں ابھی یا چلی گئیں؟ نو میم, میں بول رہی تھی لیکن میں نے وہ بند کیا تھا. میں پڑھ رہی ہوں لیکن میں نے دیکھا میرا مائک بند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. قل وہی فعل امر ہے, ارائیتم کیا, رائی تم دیکھو, کہ تم فرماؤ کہ بھلا تم دیکھو, ان حرف شرط ہے, اصبح کہ صبح کے وقت, یہ بھی ماضی ہے. اصبح ما پانی, ماؤکم تمہارا پانی, کہ صبح کے وقت اگر تمہارا پانی غورن چلا جائے, زمین میں دھس جائے, تو فمن من پا لیا ہے یہاں پر. جو فا ہے وہ بھی یہاں پر جواب شرط میرے خیال میں آتا ہے. فامن سوالیہ, کون, یاتیکم کہ تمہیں واپس لا کے دے, بیما ان, بی جو ہے وہ ہے پریپوزیشن, حرف جار ہے, ماں پانی, اور بہتا ہوا, امعین تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی, کون تمہیں لا کے دے. تو بارش کی مثالیں وہ, ہاں, اصبح کا مطلب صبح ہے کہ نہیں ہے, وہ آنا بھی ہے کچھ اس میں, اس کو دیکھ لیجیے گا. اس لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, بٹ اینی وے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے بارش آتی ہے پھر وہ زمین میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, زمین میں چلی جاتی ہے, پھر وہاں سے واپس جو ہے
وہ دریاؤں میں جاتی ہے یا سمندروں میں جاتی ہے, وہ کس طرح سے یہ سارا نظام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. ورنہ اگر پانی کے قطرے اگر بارش سے زمین میں پڑیں اور زمین سے بالکل غائب ہو جائیں, زمین کے اندر ہی رہ جائیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, رائٹ. تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں, اور پانی اس میں سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑی نعمت ہے. مثالیں پورے قرآن میں بار بار دی ہوئی ہیں. اب ہم غور کریں گے تو دیکھیں گے یہ کتنی بڑی نعمت. ہاں, اور مزے کی بات ہے, کبھی کبھی لفظوں پہ غور کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی جیسے نزلہ جو ہے اس کا مطلب اترنا, وہ وحی کے لیے بھی نزلہ لکھا ہوا ہے اور پانی کے لیے بھی نزلہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی دیکھیں اتفاق کریں, لائک دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. دونوں چیزوں کے لیے نزلہ لکھا ہوا ہے. ہاں دونوں ہماری زندگی کا وہ ہے. ایک ہماری فزیکل ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے, اور ایک جو وحی جو ہے ہماری روحانی ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہے. اور روح ہے ہمارے جسم کی جو غذائیں ہیں, ہمارے جسموں کی جو ضرورت ہے وہ کھانا پینا پانی ہے, اور ہماری روح کی جو غذا ہے وہ جو وحی اور قرآن, رائٹ, یہ ہمارے روح کے. تو ہمارے دونوں کی نشو و نما ضروری ہے, دونوں کا ہیلدی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ اپنے کھانے پینے پہ اتنا توجہ دیتے ہیں کہ اپنی روح کو بھول جاتے ہیں, اور وہ روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ بالکل بیمار ہو جاتی ہے, رائٹ. اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو بھی غذا دینی ہے, اور اس کو غذا کس چیز کی دینی ہے؟ قرآن کی ڈوز دینے ہیں اس کو. ٹھیک, تو اگر ہم قرآن کو اپنی لائف میں نہیں لائیں گے, جس طرح سے ہم کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں کہ صبح کھانا, دوپہر کو کھانا, شام کو کھانا, اور بہترین کھانا, اور اس کو خوب بریانی بنا کے اور اس میں مسالے ڈال کے اور اس میں تڑکے لگا کے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں, اسی طرح ہمیں قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے, اتنے ہی اہتمام کے ساتھ جتنا ہم اہتمام کھانوں پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جسم کو تو ہم بڑی توجہ دے رہے ہوتے ہیں, اور روح کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. روح بھی ہمارا حصہ ہے, رائٹ, اس کو ہم کیوں اگنور کریں. صحیح صحیح. چلیں, کوئی سوال اب اس کے, یہ اب آپ کو نا اس کی سمری بنانی ہے سورہ ملک کی. اگلی کلاس میں آپ کو جو موٹے موٹے پوائنٹ آپ نے سیکھے ہیں سورہ ملک میں, وہ آپ کو بیان کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کل یا پھر نیکسٹ ویک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, تاکہ ٹائم مل جائے آپ کو پریپئر کرنے کا. ٹھیک, کوئی سوال؟ یہ سورہ ملک کے اختتام, یہ 4 آیتیں آسان تھیں, بٹ اگر اس کو بہت غور کیا جائے تو بہت ڈیپ بھی جا سکتے ہیں. لیکن چلیں, اگر آپ کو اوپر کے معنی بھی پتہ چل گئے اور آپ نے جسٹ لے لیا اس کا, that's good enough. اور کون ہے جو پریزنٹ کرنا چاہے گا؟ کون ہے ابھی لائن پر؟ ہمارا تھی, وہ شاید چلی گئی ہے. اب یہ زلیخا ہے, اور ایک وہ طارق سلیم ہے, اور آئی فون میں کون ہے؟ حیدر صاحب ہے یا پروین ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی میں جی پروین. کہاں ہیں آپ؟ کہاں رہ گئی؟ آپ کا انتظار کر کے ہم تو ماشاء اللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سب خیریت؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. صحیح. سورہ ملک کا اختتام ہو گیا آج. تو پروین اب آپ آیا کریں گی کلاس میں انشاءاللہ. گڈ. صحیح. اچھا صفیہ, ابھی آپ انزلہ نزلہ یا انزلہ کا جو بتا رہی تھی, جی تو بیسیکلی جس میں آپ نے پانی کا ذکر کیا, وحی کا کیا, تو جی کافی قرآن میں جو ہے وہ مطلب انزلہ کا مطلب جو ہے وہ اوپر سے نیچے آنے ہی کو کہا گیا ہے. جی. اچھا, اوپر بہت سارے مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک تو ہمارے آسمان ہے جو ہمارے ایٹماسفیئر کے حد تک ہے, اور اس کے اوپر بھی ہے. اسی طرح لوہے کو بھی کہا گیا کہ ہم نے لوہے کو اتارا, حدید. اور پانی کے بارے میں ابھی جو ریسرچ چل رہی ہے کافی, اس میں 2-3 کافی مشہور ریسرچ ہیں. اس میں یہ ہے کہ پانی جو ہے نا زمین پہ آیا گیا ہے, مطلب یہاں پہ بنا نہیں ہے, بلکہ بہت بڑے میٹیورز وغیرہ جو پانی کے تھے وہ آ کے زمین پہ گرے, تب جا کے جو ہے نا زمین ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی ہے. تو زمین پہ پانی بھی مطلب منزلہ ہی وہی اوپر سے بھی آیا ہے, جہاں سے بھی اللہ نے بھیجا ہے. تو یہ بڑا مطلب
کبھی اس کو سائنٹیفک انداز سے ہی پڑھیں تو بڑا اس میں وہ ہوتا ہے, انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے, رائٹ. جی جی اور جی ہم جی لوگ بھی بالکل, اوپر سے آئے ہیں, ہم لوگ بھی اوپر سے آئے ہیں, رائٹ. جی 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 بالکل بالکل, مطلب یہ ہے کہ بالکل اوپر سے آئے تو اوپر ہی جائیں گے, نیچے تو صرف زمین پہ نظر آتے ہیں. میں نے بھی پانی کے بارے میں نا ریسرچ کہیں پڑھی تھی کہ یہ بڑا عجیب و غریب, اگر جتنا زیادہ ڈیپلی غور کیا جائے پانی پہ, یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے, اور نازل ہے ہونا, اور جیسے دھوپ پڑتی ہے تو ہماری کپڑے سوکھ جاتے ہیں, چیزیں سوکھ جاتی ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہوا میں چلا جاتا ہے بادلوں کی صورت میں, وہ وہاں سے آگے کیوں نہیں جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں روک کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ جتنا زیادہ بادلوں میں جاتا, سورج کے اور قریب ہو جاتا, اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, یا کہیں اڑ کے کہیں اور چلا جاتا, یا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں تک روک کے رکھا ہوا ہے, اور وہ پھر بعد میں نیچے. ہاں کشیش ثقل, اس سے مزید نہیں بتا سکتے ہیں, ان کی باؤنڈری بنا دی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ کشیش ثقل کوئی انسان نے تھوڑی بنائی ہے, رائٹ. اینڈ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بھاری بادل اوپر اٹھاتے ہیں, بھاری یعنی کہ بہت ہی ہیوی ہوتے ہیں, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ بادل ادھر ادھر پھر رہے ہیں آرام سے, لائک اتنے ہلکے ہوں گے. اور سائنٹیفک نالج بھی اب آئی ہے کہ جو وزن ہوتا ہے بادلوں کا, جسٹ لائک ان ٹنز, بہت ہی زیادہ ہیوی ہوتے ہیں, بیکاز دے میں آر نے پڑھا لائک ہے پہاڑ برف کے پہاڑ ہیں آسمان پر, یعنی جیسے جب وہ برستے ہیں نا اولے, تو وہ اوپر کہیں برف کے پہاڑ بنے ہوتے ہیں, جو یہ میں قرآن پاک میں نے ترجمہ پڑھا ہے. واو, so it's amazing. They're like اتنی سائنس تو ترقی کر ہی نہیں سکتی. لائک اگر سوچا جائے تو ایک سورج جو کہ بہت بڑا ہوگا, لیکن ہمیں تو چھوٹا سا نظر آتا ہے نا. ایک چھوٹا سا بلب آسمان میں لٹکا ہوا ہے, اور پوری دنیا جیسے ہی وہ نکلتا ہے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے, ایک سائڈ ایٹ لیسٹ پورا کا پورا روشن ہو جاتا ہے. اور لیکن ہمیں اپنے گھر میں ہم کتنے بلب لگاتے ہیں, لیکن اس سے بھی اتنی روشنی نہیں ہوتی جتنی سورج سے مل جاتی ہے, رائٹ. ہمارے ایک ہمارا سورج, ہاں اس میں سورج کی روشنی اور طرح دکھائی دیتی ہے. اور یہ میں نے کہیں ریسرچ پڑھی تھی, اگر آپ کہیں اور کسی پلانٹ پہ جا کے سورج کی روشنی دیکھیں تو وہ اس طرح کی روشنی نہیں ہے کہ جیسے پورا روشن دن چڑھا ہوا ہے, اس طرح کی روشنی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ روشنی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندھیرے میں کہیں سے کوئی تھوڑی سی روشنی ہے اس طرح کی. اس لیے تو قرآن پاک میں کہا روشن دن بنایا, غور کرنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے. لائک کیا سورج کی ڈیزائن ہے, اگر آپ جتنا سوچیں گے اس ڈیزائن پر, آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ صبح اٹھتے ہی ہم لوگوں کو روشنی ملے. پھر وہ یہی نہیں, ہمیں تو سورج روشنی نظر آتا ہے, لیکن ہر پتا اس روشنی سے غذا بنا رہا ہوتا ہے. اور ہماری غذا بھی جو ہے, اگر کوئی ایک دانہ گیہوں کا اسپراؤٹ ہو کے باہر نکلتا ہے, پودا بنتا ہے, رائٹ, اور پھر ہمیں جو دانے کھانے کو ملتے ہیں, رائٹ, پھر جو ہم گوشت بڑے مزے سے کھاتے ہیں, اور وہ ساری گوشت والی جو چیزیں ہیں وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہیں, تو گھاس کا ایک ایک پتا جو ہے لائک وہ بنایا گیا ہے, رائٹ. اور گھاس کا پتا کا خالی مقصد جو ہے کہ یہ نہیں کہ گائے بکریاں اسے کھائیں. ہر گھاس کا پتا گرین ہے, اور ہر گھاس کا پتا آکسیجن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. It's like it's amazing thing. جتنا آپ سوچیں آپ نہیں سوچ پائیں گے اس کو, رائٹ. لیکن سوچنا چاہیے. اس دن جیسے میرا نواسا بھی 7 سال کا ہوا, میں نے کہا نا, you are not 7 year old, you are 55 billion 57 something billion years old, right? 550 and 7,000, right? وہ کہتا ہے how come? I said like you were آپ کو تخلیق وہاں پہ کیا گیا تھا 5 billion years, زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا آپ کو, right? So you have to give your kids the food for the thought, right? ورنہ وہ اسلام کے کانسیپٹ کو اور قرآن میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیں گے. ان کو ایک ایسے چیزیں بتا دیا کریں, وہ سوچتے رہ جایا کریں, رائٹ. اینڈ دس از دا ایج کہ 7 سال 8 سال 9 سال 15 سال اس عمر میں وہ سوچیں تو زیادہ اچھا ہے, رائٹ. کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ, کیونکہ اب جو آ رہا ہے, جو
جو فار ایگزامپل پاکستان میں ہمیں ڈارون تھیوری پڑھائی جاتی ہے, پاکستان میں نہیں پڑھانی چاہیے ان کو, بیکاز اس کفر, رائٹ. Like why they cannot make their syllabus without the Darwin theory? Why they have to teach the Darwin theory? Or at least why don't they write in the books that Darwin theory padho but it's kufr? ٹھیک. تو آپ کو بچوں کو قرآن جو ہے ڈارون تھیوری کی آنے سے پہلے پڑھانا پڑے گا, رائٹ. صحیح سمجھ آئی؟ جی میم. چلے پھر آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں, اور کل انشاءاللہ باقی لوگ جب آئیں گے تو ہم, آج آپ ہی تھیں خالی, اور کوئی تھا نہیں, رابعہ بھی نہیں تھی. پروین آپ کو کوئی سوال؟ جی نہیں, میں آج مثلا اصل میں میرا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہے نا, تو اس میں بس نیند میری ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آج بھی میں اٹھی ہوں, آئی ہوں, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا ٹائم ہے, چلو تھوڑا سا سن لیتی ہوں. تو بس ہاں نہیں, اچھی چیز ہے, لائک کچھ نہ کچھ نیا ہم لوگوں کو مل جاتا ہے الحمدللہ. ہاں ہر اس میں, اور قرآن سے جڑے رہنا چاہیے. اینڈ یا بلڈ پریشر کے لیے آپ اچھی دوائیں کھا کے اس کو صحت کا خیال کریں. چلنا آپ جتنا شروع کر دیں وہ اچھی بات ہے. جتنا آپ چلیں گی اتنا آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں ہونا چاہیے انشاءاللہ. پتہ نہیں آپ کو نے کہا تھا ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا آپ کو چلنے سے, رائٹ؟ نہیں, اب تو خیر نہیں, میں چل سکتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ہے نا, تو اس میں چکر آتے ہیں, تو اکیلے میں نکلنا تھوڑا مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے. چلو خیر, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ پھر بھی ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہاں جی, بس خیال رکھیں اپنی صحت کا, اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں اینڈ انشاءاللہ کریں. ہاں, اور نیند کا خیال رکھا کریں, کیونکہ ایک اور ہماری دوست ہیں, ساتھی ہیں, وہ بھی رات کو نہیں سو پاتی, رائٹ, لیکن پھر ان کی فجر ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بہرحال ہم ان کو فجر میں اٹھا کے قرآن پڑھتے ہیں, وہ جو حفظ گروپ کا ہمارا سرکل ہے. تو یہاں پہ رات کے 9 بجے ہوتے ہیں, وہاں شاید صبح کے 6 بجے وہ لوگ فجر سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو ہمارا حفظ کا سرکل ہوتا ہے. تو اگر آپ اس وقت اٹھی ہوتی ہیں تو آپ حفظ کا سرکل جوائن کرنا چاہتی ہیں تو آپ وہ جوائن کر لیں, رائٹ. اور وہ جو ہماری ساتھی ہیں وہ کہتی تھیں کہ میں کیسے حفظ کر سکتی ہوں, رائٹ, سورہ بقرہ. ہم نے انہیں سورہ بقرہ پہ لگایا, آج ماشاءاللہ وہ 100 سے اوپر آیات یاد کر چکی ہیں. ماشاءاللہ. ہاں, اٹس امیزنگ. ان کی جرنی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ انسپائر ہوتے ہیں. یعنی کہ جو بالکل ضد کیا کرتی تھی کہ نہیں میں نہیں کر سکتی, ہم نے کہا آپ ایک کرو, ایک آیت کو آپ کو 6 دن لگتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ ایک ہی آیت کو 6 دن کرو. اور ماشاءاللہ وہ اس میں لگی ہیں, تو اب وہ بہت انجوائے کرتی ہیں. اور اب انہوں نے اپنا ایم بنا لیا کہ وہ پورا قرآن کریں گی. ماشاءاللہ ابو 70 ہے ان کی ایج. سو الحمدللہ. تو اگر آپ آنا چاہیں 6 بجے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا, اگر آپ کو وہ ٹائم سوٹ کرتا ہے, کیونکہ فجر کے بعد شاید آپ اٹھی ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ کو نیند کا غلبہ آ جاتا ہوگا اراؤنڈ 9-10, رائٹ, ایسے. نہیں, وہ ٹائم میں نہیں, آج کل میرے ساتھ وہ بھی نہیں ہو رہا نا. اچھا, وہی رات کے نیند کی وجہ سے نیند میری کسی وقت صحیح ہوتی ہے, کسی وقت نہیں ہوتی, بس اسی طرح چل رہا ہے. اور بعض دفعہ میں سو جاتی ہوں, جیسے کبھی